السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ریکارڈنگ ذرا لگا دیجیے۔ جی سر لگا دی، میں ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ لگا دی ہے۔ اچھا تو پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سورہ الحج پڑھ رہے ہیں ہم، اور اس کی آیت نمبر 12 سے شروع کرنا ہے، تو میں ذرا کہوں گا کہ نیچے 11 کو ذرا کریں، اس لیے کہ وہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے۔ اچھا جی، بس یہاں تک 11 جو آیت ہے، 11 نمبر، اس کا 12 کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے یہاں کہا تھا۔ تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ جو سمجھیں کہ نفاق کی حالت میں ہے، کہ جو دنیا کا فائدہ دیکھتا ہے تو وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر دنیا کی مشکلات دیکھتا ہے تو وہ دین اسلام سے اپنا چہرہ جو ہے وہ پھیر لیتا ہے۔ یہی پڑھا تھا نا؟ جی جی سر. تو یہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کنارے پر کھڑے ہو کر، اندر داخل نہیں ہوتا۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر اسے کوئی خوشحالی یا کوئی بھلائی پہنچی تو وہ اس پر مطمئن ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچی تو وہ اپنے چہرے پر پھر گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے وہ واضح خسارہ۔ اب یہ ایک شخص کے بارے میں آ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی سر. اب آگے جو آیت شروع ہو رہی ہے اور جس میں مشکل بنے گی آپ کو، اور میں کافی وقت اس پہ میں نے لگایا، تو جو چیز بتانی تھی وہ میرے ذہن میں ایسے ہی آئے کہ میں آپ کو جیسے ابھی بتانے لگا ہوں ویسے بتاؤں۔ اس میں ہے یدعو، اس کے آگے آ رہا ہے واو الف، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. جی کیسر بھائی آپ ذرا دیکھیے گا، بالکل سر، میں تو یہ دیکھتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جمع لگتا ہے مجھے تو۔ جمع لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واو الف یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ واو الف اصل میں ماضی کے آگے واو الف آ جائے تو وہ تو ہوگا جمع، لیکن اس جگہ پہ اگر واو الف آئے گا تو آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ ضمیر کون سی آ رہی ہے، اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے اس کے مطابق۔ تو میں اس کو پڑھتا ہوں اور آپ سے پھر میں پوچھوں گا کہ یہ ایک کے لیے ہے یا زیادہ کے لیے ہے۔ ترجمے اس کے دونوں ہوئے ہیں، دونوں ترجمے ہی۔ جی، یدعونا سمجھ کے بھی لوگوں نے اس کا کیا ترجمہ، اور یدعو اہمیت دینے کے لیے یا اس کے اوپر تاکید کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں نا، جی 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 جی. جی آگے بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے، کیوں جی؟ بالکل جی ایسے ہی۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ تم تم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کم؟ بتائیے۔ اس کے ساتھ عزت دینے فرشتے کے بھی لیے۔ ہیں. اس کے یہ ساتھ جیسے اردو کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی آپ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ان کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں عزت کے لیے، کرتے ہیں ہم، وہ نہیں استعمال کرتے، ان استعمال کرتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ کے معنی پائے جائیں عزت کے لیے۔ تو یہ یدعو اس طریقے سے سمجھیں، آگے پھر پڑھیں
यदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु व मा ला यनफउहु। अभी मैं पढ़ने लगा हूँ। क्या तर्जमा है जी? मा ला यदुर्रुहु, जो जो उससे नफा नहीं नुकसान नहीं पहुंचाता। हाँ, जो उसे कोई जो नुकसान नहीं उसे पहुंचाता। नुकसान नहीं पहुंचाती या पहुंचाते। अभी देखेंगे उसकी तरफ। माँ वाहिद के लिए है, जमा के लिए है, चीज मुअन्नस है, मुजक्कर है, उसके देखेंगे। तो यह है कि जो उसे, अब मैं उसे को देख के माला यनफाउहू ही था, जिसको यनफाउ पढ़ेंगे तो वो हु पढ़ा नहीं जाएगा, समझ नहीं आएगी। तो ये एक के लिए है या ज्यादा के लिए है? ये एक के लिए। एक एक के लिए। अब यदउ का तर्जमा अकेला करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। जी 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 तो अब मेरे साथ इंशाल्लाह वो जो चीज है वाव अलिफ और नून नहीं है यहाँ, वो चीज अभी उसूल क्या बना कि उसके आगे जो ज़मीर आएगी उसको देख लेंगे। और वरना ये अहमियत के लिए वाव अलिफ आ जाता है अगर नून ना हो तो। जी, ये हर के लिए, तक ते के साथ भी आएगा, ये के साथ भी आएगा, और वो अहमियत के लिए आ जाएगा। नून। अब जी पढ़े इसको। जी सर। जी जी तो आप पढ़ेंगे यदउ मिन दूनिल्लाहि। तर्जमा ज़हन में रखना है कि पीछे एक शख्स की बात हो रही है जो किनारे पर खड़ा है, जो निफाक की हालत में है, जो अंदर दाखिल नहीं हो रहा, दुनिया को देखता है कि दुनिया जिस करवट होगी हम उसी तरीके से इस दीन के अंदर आएंगे। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन के अंदर दाखिल होने के लिए ये नहीं कहा कि भाई आप दुनिया का फायदा देखें, वहां तो होगा कि आखिरत ओरिएंटेड लाइफ होती है एक मोमिन की। तो अब जी उस बंदे के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि यदउ, तर्जमा करें, वो वो पुकारता पुकारते है। हैं। वो पुकारता पुकारता है मिन दूनिल्लाहि। अल्लाह अल्लाह को के छोड़कर। अल्लाह का हाँ, आपके दोनों तर्जमे किए हुए हैं। अल्लाह के सिवा भी और अल्लाह को छोड़कर भी। कौन सा करना है? अल्लाह की। अल्लाह को छोड़कर वाह। अच्छा, अल्लाह को छोड़कर। वो अल्लाह को छोड़कर पुकारता है माँ, उस चीज को। माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है? गैर आकिल के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जी जिसके अंदर मतलब कोई चीज ना हो, समझ ना हो, उसके लिए माँ इस्तेमाल होगा, और जिसके अंदर समझ हो उसके लिए मन इस्तेमाल होगा। अगर जी इंग्लिश का स्ट्रक्चर लेना है तो आपको पता है दरमियान में हु आ जाता है एक शख्स के लिए, और विच आ जाता है चीज के लिए। ऐसे ही है जी 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 सर। जी। द सेंटेंस के दरमियान में जी, द पेन विच आई बॉट फ्रॉम उर्दू बाजार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो विच माँ की जगह पे आ गया। तो द पर्सन हु आई मेट ऑन द वे वॉज माई फ्रेंड, तो वो हु आ गया। ठीक है जी। तो उसके जी जी लिए अरबी के अंदर विच के लिए माँ है और हु के लिए मन है। मन ठीक, तो हाँ जी। लेकिन ये आपस में अपनी जगह बदलते रहते हैं जी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो वो पुकारता है अल्लाह को छोड़कर उस चीज को ला यदुर्रुहु, जो उसे नुकसान नहीं नुकसान, नहीं दे जो उसे नुकसान नहीं दे सकती या नहीं देती। वमा ला यंफाउ, और ना ही उसे, ना ही फायदा देते फायदा देती। ना ही उसे नफा देती है, ना ही उसे फायदा देती है। अब ऐसी चीज को पुकारना कि जो ना नुकसान पहुंचा सकती हो ना नफा पहुंचा सकती हो, और उसको वो पुकारे, तो वो कुछ दुनिया की चीज ही हो सकती है। खा वो बुत हो, खा वो कोई इंसान हो, वो भी माप के अंदर ही आएगा इस यहाँ जी। कि जो उसे, इसलिए कि अल्लाह के अलावा मखलूक में से किसी के अंदर भी ताकत नहीं है कि किसी को कोई नुकसान या फायदा पहुंचा पाए। ऐसे ही है। जी जी सर। तो लिहाजा एक अकेला अल्लाह, बस उसके पास ये ताकत है कि वो जिसे चाहे नुकसान दे दे, जिसे चाहे नफा दे दे।
دنیا بے کے شک اندر جو بھی ہوگا اسی کے بس میں نہیں کچھ نہیں. نہیں ہے. کچھ اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ ذالک هو الدلال البعید. ذالک یہی یہ اس لیے یہ ہے یہی جی، یہ ہے، یہ ہوا وہ، یہ وہ ہے جو الدلال البعید پہلے پڑا ہوا ہے، دور دور کی گمراہی میں. دور دور کی کی گمراہی. گمراہی. جی اس کو سمجھنا ہو تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ دلال البعید اس جگہ پہ آئے گا کہ جس جگہ پہ مثلا ایک مثال ہے کہ ریگستان کے اندر ہوں اور آپ راستہ بھول جائیں. اگر کئی ریگستان میں میرا خیال ہے کم لوگ آپ کے اندر سے گئے ہوئے ہوں گے، میں گیا ہوا ہوں ریگستان کے اندر، تو وہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے جی، اور جانب کا پتہ نہیں چلتا. یا سمندر کے اندر ہوں تو سمندر میں ہر طرف پانی ہو. وہ کالریج مجھے یاد آ رہا ہے جی، جی اس کی ایک پوئم ہے، وہ بھٹک جاتا ہے ایک سمندر. تو بہرحال وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کسی جانب کا پتہ نہ ہو کہ مشرق کس طرف، مغرب کس طرف، شمال کس طرف، جنوب کس طرف، یہ تو جوانب ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ جی جب انسان دنیا میں ہو اور اسے کوئی پتہ نہ چل رہا ہو کہ میرا کام کرنے والا کون ہے، وہ اس کی جوانب بن گئی، تو وہ ہو جاتی ہے دلال بعید، دور کی گمراہی. ٹھیک ہے جی. جی سر ٹھیک ہو گیا سر. جی ڈاکٹر پروفیسر صاحب. یدعو وہ پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یضرہ ایسی چیز کو کہ جو نقصان نہ پہنچا سکے، وما لا ينفع اسے اور نہ ہی جو وہ نفع اسے دے سکے، نقصان جی جو اسے نقصان نہ پہنچا سکے، وما لا ينفع اور نہ ہی وہ نفع دے سکے. ذالک یہی ہے، هو الضلال البعید جو کھلی گمراہی ہے، دور جو کی کھلی گمراہی. گمراہی ہے. ہاں جی، ینفعہ اصل میں اسے بھی ساتھ مطلب ہے کر لیجیے گا. تو یہ ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اگلی بھی جناب آ رہی ہے چیز، وہاں بھی یدعو ہی آ رہا ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا ولبئس العشیر. عشیر آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ کریں گے. مولا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، کیا ہے؟ جی مددگار، دوست. دوست. بہت سارے معنی. اس کے معنی ساتھی بھی ہیں جی، مولا جی آقا بھی، اور اس مولا کام کرنے والا بھی. تو یہاں ہم ایک لفظ لیں گے کہ مولا دوست. اور عشیر جو لفظ ہے یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے وعاشروہن بالمعروف، اس کے معنی کیا پڑھے تھے؟ اور انہیں تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. جی گزر بسر. رہو جی جی جی، گزر بسر کرو. اسی سے عاشر سے عشیر اسم بنا. تو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ساتھ رہنے والا ہو اس کے لیے عشیر آتا ہے. تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے اور ساتھی بھی ہو سکتا ہے جی. بھائی تو پھر دونوں معنی، قریبی رشتہ دار بھی ساتھی بھی، تو ہم اس کا ساتھی ترجمہ کریں گے جو دوسرے نے کیا ہے. لیکن عشیر کے معنی ہمیں عاشرو کے ساتھ جو زیادہ دیر یا ہمیشہ رہنے والا ہو ساتھ، اس کو عشیر کہتے ہیں. جی. یہ تو جی ترجمہ کریں یا عشیرتکم بھی ہم جی نے پڑھا ہوا ہے پہلے، عشیرتکم یعنی کہ تمہارے رشتہ دار. رشتہ دار. جی جی ٹھیک ہے، صحیح ہوگی بات. تو یدعو ترجمہ کریں وہ وہ پکارتے کاٹتا ہیں. ہے. وہ وہ پکارتا ہے. پکارتا ہے. ابھی دیکھیں گے نا، اس لیے کہ یدعو یہ میں نے جی بتایا تھا کہ مشکل میں ڈالے گا، لہذا ہم نے اس وجہ سے نہیں پڑھنا، آگے پڑھنا ہے لمن ضرہ، یقیناً اس شخص کو، یقیناً اسے. پہلے ما آیا تھا اب من آ گیا ہے، پہلے وچ آیا تھا اب ہو آ گیا ہے جی. پہلے جی ما چیز کے لیے آیا تھا اب من شخص کے لیے آ گیا ہے. کیوں جی؟ جی 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 تو دونوں کو ملائیں.
یدعو لمن درہ، وہ پکارتا ہے یقیناً اس شخص کو، درہ جو جو اسے اسے جو اسے نقصان نہیں، نہیں جس کا نقصان، جس کا نقصان، درہ جس کا نقصان نقصان، جیسے کتاب ہو اسی طریقے سے درہ جس کا نقصان، اقرب من زیادہ قریب قریب ہے، زیادہ قریب ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے، زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، کہ وہ پکارتا ہے یقیناً اس کو جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی ڈاکٹر صاحب کیجئے اس کا ترجمہ، میں پھر ایک اور ساتھی سے بھی کرواؤں گا، جادو یہاں تک جی ڈاکٹر داؤد ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی سر، جی سر، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے یقیناً اس کو جس کا نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے، اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ نقصان تو ضرور ہوگا، نفع دور ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہے جی؟ جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں جو صورتحال ہے ایک ہی بات بنتی ہے، خالق اللہ سبحانہ و تعالی اور مخلوق خواہ وہ ماں ہے یا من ہے، سب کو چھوڑنا ہے۔ پکارتا ہے، وہ اسے جی پکارتا ہے یقیناً جس کا نقصان، ٹھیک ہو جی گیا جی، مدر جی جس کا نقصان ہاں، اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعی اس کے نفع سے۔ یہ نفس آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک ہوگا سر، لبئس المولا، لبئس المولا، یقیناً بہت برا ہے یقین، ساتھ دوست، یقیناً وہ یقیناً بہت برا ہے دوست، بہت جی برا تھا۔ باقی ساتھی جو ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ساتھ، جی سر، اور ایک ساتھی یقیناً وہ بہت برا نصیب پڑھ ہے رہے ہیں۔ جی دوست، میرے ساتھ یقیناً وہ کریں، بہت لبئس برا ہے، المولا، تو یقیناً وہ یقیناً وہ بہت بہت برا ہے، یقیناً وہ بہت برا ہے، یقیناً وہ بہت برا برا دوست ہے دوست کر ہے، وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ، اور یقیناً وہ اور بہت اور برا یقیناً برا بہت برا ساتھی ہے، ساتھی ہے، ساتھی ہے، بس یہ ساتھی عشیر ہے۔ ساتھی کو کہہ لیں جی۔ کون برا ہے؟ جسے وہ پکار رہا ہے وہ بے شک کہتا ہے کہ بھی میں انشاءاللہ قیامت کے دن جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تھاپڑا مار کے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر لیں گے، اور بندہ جو ہے چونکہ بچنا چاہتا ہے، جاہل ہوتا ہے، نہیں قرآن مجید پڑھا ہوا، وہ کہتا ہے جی میرے پیر صاحب نے مجھے تھاپڑا مار دیا ہے، اور کسی کو ڈنڈا کھا کے آ جاتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے اپنے وقت کا، اور وہ ڈنڈا بھی کھانے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اب کامیاب ہیں آپ، کیوں جی؟ ہاں جی، صحیح، جی اور اس کی بات مان لی تو بتائیے نقصان یا فائدہ؟ سراسر نقصان جی، بالکل، کہ دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے۔ تو لہذا بتایا کہ جس کو وہ دوست سمجھ رہے ہیں، جس کے مدد کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً وہ جو کہتا ہے میں آپ کو بچا لوں گا، لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک وہ بہت شیش، برا دوست اور یقیناً بہت برا ساتھی ہے۔ ایک تو یہ ہو ساتھی گیا، ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک یہ، دوسرا بھی سے ذہن میں رکھ لیں کہ جو پکارنے والا ہے اس کو بھی اگر دوست بناؤ گے، جی سمجھ آ رہی ہے جی جی سر، کہ یہ جو پکارنے والا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، اگر ہم اسے دوست بنائیں گے بحیثیت مومن کے، تو یہ پکارنے والا بھی بہت برا دوست ہے اور بہت برا ساتھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جی اب کون ترجمہ کریں گے ید او سے لے کر عشیر تک؟ جی سر میں کریں، جی آپ کریں، یدعو لمن، یدعو یدعو لمن من دون ذروہ اللہ، اوپر سے پچھلی آیت اوپر دونوں کا یدعو ترجمہ۔ من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے، ما لا یضرہ، جو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی،
وما لا ينفعه اور نہ ہی اسے نفع دے سکتی ہے. ذالک هو الضلال البعید یہی تو دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضروہ اقرب من نفعہ وہ اسے پکارتا ہے یقیناً جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولا یقیناً وہ بہت برا دوست ہے. ولبئس العشیر اور یقیناً وہ بہت برا ساتھی ہے. اب جناب یہ تو ہو گیا اس منافق کا کافر کا قصہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں. اب ایمان والے، ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید. کیوں جی ان میں سے ہونا ہے؟ جی جی انشاءاللہ 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 یہ کوشش کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ ان میں سے کر لے. تو ترجمہ پڑھیں جی. ان اللہ بے شک اللہ بے تعالی شک اللہ تعالی یدخل الذین آمنوا داخل کرے گا ان لوگوں کو کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعامل جو ایمان لائے الصالحات اور انہوں نے نیک اور اعمال کیے جنہوں نے نیک عمل کیے کہاں داخل کرے گا؟ جنات جناتین ایسی جی جنتوں میں ایسی جنتوں میں ایسی جنتوں میں جن تجری جی بہ رہی ہیں. یہی ایک تو ہے نا بہ بہ رہی رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے بہ سب کچھ رہی رکھ ہوں دیا گی ہوا ہے. جی تجری بہ رہی ہیں کریں آپ بہ رہی ہیں من تحت حل انہار ان کے نیچے سے ان کے نیچے سے نہریں نہریں. جی نہریں ترجمہ کریں جی. ان اللہ دوبارہ کرتے ہیں سب مل کے ساتھ ہی کریں. ان اللہ بے شک بے شک بے اللہ شک اللہ تعالیٰ یدخل الذین کا ترجمہ داخل کرے گا ان لوگوں میں والا نہیں ہے، داخل کرے گا ان لوگوں کو. یہ ان لوگوں مدخل کو نہیں ہے جی، ان لوگوں کو داخل کرے گا. آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے عملو نیک جی عمل جو کیے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. عمل کیے جنات تجری ایسی جنتوں باغوں میں میں جنتوں میں بہ رہی ہیں تجری بہ بہ رہی رہی ہیں ہیں من تحت حل انہار ان کے نیچے ان کے نیچے نہریں ان کے نیچے سے یا ان کے نیچے نہریں. نیچے سے ان اللہ بے شک بے شک اللہ بے شک اللہ بے شک تعالی اللہ یفعل یفعلو کرتا وہ ہے کرتا ہے ما کرتا ہے یرید جو جو ما چاہتا یرید چاہتا ہے جو چاہتا ہے جو وہ جو چاہتا ہے. چاہتا ہے جی اب جناب اس جگہ پہ ہوگی بات. اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کا تعلق ان اللہ یفعل ما یرید کے ساتھ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ پوچھے گا نہیں ہم سے کہ بتائیں میں آپ کے ساتھ کیا کروں. کیوں جی؟ جی نہ کسی اور انسان سے پوچھے گا، نہ کسی اب مخلوق میں سے کسی سے نہیں پوچھے گا. تو لہذا وہ لوگ جو اپنا سوئے زن میں ہیں اس میں کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اس کی، تو وہ اللہ کے بارے میں سوئے زن کا شکار ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اور وہ اپنا مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، غصہ ہے ان کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ ایک مثال ان کے لیے دے گا جو مثال سمجھنی تھوڑی سی مشکل ہوگی. لیکن اگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے، ہمیں آزاد کر دیا ہوا ہے، اور اسباب ہمارے لیے کہ جو اس کی طرف جاتا ہے سیدھے راستے پر اسباب اس کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ کشادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جو اللہ کی طرف نہیں جاتا تو اللہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے شیطان کے راستے کے اسباب اس کے لیے کھول دیتا ہے. اس لیے ایک حالت امتحان میں ہے. تو لہذا اگر دنیا کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو مومن جو ہے اس کو نہ غصہ آنا چاہیے
نہ اس کو کوئی اور چیز ہونی چاہیے. اس کی مثال ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی اس کی. من کا پہلے میں پڑھتا ہوں. من کانا یظن لن ینصرہ لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب. اس کا مطلب رسی ہوا ہے حبل، کوئی اسباب سبب تو رسی. یمدد کھینچ لے یا ڈال دے. الی السماء، سما کے آسمان کی معنی 3 ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سما کے کتنے معنی ہیں؟ 3. ہمیں ایک معنی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ آسمان. 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 جی بالکل ٹھیک ہے، آسمان. اور اسی لفظ السماء سے ہی جب عرب میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہز ایکسیلنسی کو، یا صاحب السمو، ہز ایکسیلنسی، جی ہز میجسٹی، اس کے لیے صاحب السمو کہیں گے، تو وہ ہے بلندی کی وجہ سے. دوسرا سما کے معنی بادل بھی ہیں. جی قرآن مجید کے الفاظ بادل. آئیں گے، سما کے معنی بادل بھی پڑھیں گے ہم. سما کے معنی چھت کے بھی. جی جی چھت. تو 3 معنی میں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں کون سا 4 ہو چلتا گئے. ہے؟ جی 3 ہو گئے نا. بلندی بھی بتایا نا، بلند. جی بلندی وہی آسمان، آسمان کی بلندی آسمان، اور بادل. بادل اور چھت. چھت. چلو 4 ہو گئے، ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. چھت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فل یمدد بسبب الی السماء. یہ ایک تو بات کہ وہ آسمان کی طرف کسی رسی کو پھینک دے، کھینچ دے، لٹکا دے. ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دے. ہاتھ تو وہ لٹکا ہوا ہے، پھر اس کو کاٹ دے. فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا اس کی خفیہ تدبیر لے جاتی ہے ما یغیظ، جس کا وہ غصہ کرتا ہے. یعنی کہ انسان کے حالات ہیں برے، وہ اس پر غصے کی حالت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے اندر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی انسانوں کی؟ ہوتی ہے. جو جی کہ سر، ہونی نہیں ٹھیک ہے. چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر تو میرے ہاتھ میں ہے، تو کرتا ہے دعا اور میں اس کو قبول اس وقت نہیں کرتا ہوں. تو لہذا اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو تو یہ کر لے کہ بلندی کی طرف کسی رسی کو اپنا لٹکا دے، یا امدود کھینچنا کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ لٹک جا اور اس کو کاٹ دے. تو کیا ہوگا؟ کیا تو بچے گا، مرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے. تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا، وہ کٹے گی اور تو نے نیچے ہی آنا ہے. تو فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ. پڑھتے ہیں تو پھر اس کی سمجھ آئے گی. اب جی جی اب ایک اور بھی میں بتاتا ہوں جو آ رہا ہے نا کہ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ. یہ جو لن ینصرہ ہے، اس کا ترجمہ 2 ہوئے ہیں. ایک تو ہو کی ضمیر ہے کہ اسی شخص کی طرف، ایک شخص کی طرف جو گمان کرتا ہے. دوسری ضمیر جی انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ اس کی مدد تو کبھی نہیں کرے گا کہ یہ شروع میں تھا تو یتیم مسکین تھا، اس کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ غریب ہیں، ان کے پاس دولت کوئی نہیں، اور ہم بڑے دولت مند ہیں، تو لہذا اس کی اللہ تعالیٰ کبھی مدد نہیں کرے گا. یہ بھی مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے. لیکن کرینے کے آس یہ ہے کہ من ترجمہ کریں، پھر کرتے ہیں من جو جو شخص شخص کانا یظن، جو گمان کرتا ہے، تو گمان گمان کرتا ہے، جو گمان کرتا ہے اللہ ینصرہ اللہ. ترجمہ مدد نہیں کہ بلند کی کو زندگی
मदद हरगिज करेगा मदद नहीं जी करेगा अब मैं करता हूँ उसकी कि अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद हरगिज नहीं हरगिज करेगा। नहीं करेगा। जी ठीक है जी सर। कि वो शख्स जो ये गुमान करता है कि अल्लाह उसकी हरगिज मदद नहीं करेगा नहीं फिर दुनिया दुनिया में दुनिया में वल आखिरती और दुनिया और और आखिरत में। आखिरत में। तो इसका मतलब ये है कि वो कितना यकीन है उसको कि वो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की तकदीर के ऊपर सवाल कर रहा है अपने ज़हन के अंदर। तो कह रहा है अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला उसको एक बता रहा है कि फल यमदुद, उसे लटका लेनी चाहिए, उसे लटका लेनी उसे चाहिए। लटका लेनी चाहिए बिसबाबिन, एक रस्सी कोई रस्सी, एक रस्सी एक रस्सी को, कोई रस्सी कर लें, इलस्समाई, आसमान की तरफ। आसमान की अच्छा तरफ। हो गया। अब उसके साथ वो लटका हुआ है या उसके साथ उसका लिंक है आसमान की तरफ, ऊंचाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास भी है। अब वो खुद आसमान की तरफ उसने रस्सी लटका दी। सुम्मल यक़तुह, फिर वो काट दे। फिर उसे काट काट देना दी। चाहिए। फल यंजुर, तो फिर चाहिए कि वो देखे। जी चाहिए कि वो देखे, जी चाहिए कि वो शख्स देखे। हल युज़हिबन्ना कैदुहु, क्या उसकी तदबीर ले जाती है, क्या तर्जमा करे, क्या उसकी क्या उसकी तबीयत करती ले जाती है ले जाती है मा यगीज़, जिस पर वो गुस्सा करता है या जिस पर वो गुस्से होता है। जिस ठीक पर है जी, गुस्से होता है। जी हाँ जी, जिस पर वो गुस्से होता है, वो गुस्से होता है इस चीज पर कि मेरे हालात नहीं बदले, अल्लाह ताला मेरी मदद नहीं करेगा, ना उम्मीदी का वो शिकार है। तो क्या वो खुद आसमान की तरफ कोई ऐसी रस्सी फेंक सकता है? पहली बात तो यह है कि आसमान की तरफ उसकी रस्सी जाएगी नहीं। अगर कोई बुलंदी कर लेते हैं, बुलंदी की तरफ रस्सी, अगर वो काट दे उसको, तो फिर उसका क्या होना है नतीजा? तो उसने नीचे आके गिरना है, नीचे आके गिरना है। ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, उसके हालात नहीं बदलेंगे। फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो बनाए हुए कानून है उसके मुताबिक ही दुनिया ने अमल करना है। तो इसके बाद फल यंजुर हल युज़हिबन्ना कैदुहु, फिर उसे देखना चाहिए कि क्या उसकी तदबीर ले जाती है मा यगीज, जो उसे गुस्सा दिलाती है। जो ठीक है जी, जी तो तर्जमा करें जिस जरा, चीज पर वो कैसर भाई आप करें। ला अपने डॉक्टर युद्रिकुल दाऊद साहब से कहें। लज़ीना आमनू, डॉक्टर जी जी बेशक अल्लाह ताला दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, वाबिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमाल किए, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उन जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। मन काना यजुन्नु, जो शख्स ये गुमान करता है, अल अल अल्लन अल्लन यंसुरहु अल्लन यंसुरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि अल्लाह ताला उसकी दुनिया और आखिरत में हरगिज मदद नहीं करेगा। फल यमदुद, तो चाहिए कि वो लटका ले, बिसबबिन, एक रस्सी, इलस समाई, आसमान की तरफ, सुम्मल यक्ता, तो चाहिए कि वो उसे काट दे, फल यंजुर, तो चाहिए कि वो देखे, हल युज़हिबन्ना कैदुहु, कि क्या उसकी खुफिया तदबीर ले जाती है मा यगीज, उस चीज को जो उसे गुस्सा दिलाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगली आयत
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. یہ جناب ترجمہ آ رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اور اسی طرح اسی طرح انزلناہ، ہم نے اسے نازل ہم نے کیا ہم نے نازل کیا اسے، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، کو آیات بینات، واضح آیات واضح آیات میں، آیات واضح آیات کے ساتھ کر لیں بریکٹ میں جی، بے شک ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اوکے جی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے اور شک بے اور شک بے شک اور بے اللہ شک تعالی یہدی، ہدایت ہدایت دیتا ہے یہ ہدایت ہدایت دیتا ہے، من یرید، میں جسے یرید وہ جس کو چاہے جسے وہ جسے وہ چاہتا چاہے ہے، وہ چاہے جی جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک آیت کا وقت ہے جی؟ جی 4 منٹ کے قریب ہے ہمارے پاس سر۔ جی انشاءاللہ ہم کر لیں گے جی، ہم اس کو کرتے ہیں، ان الذین آمنوا، ترجمہ کریں جی۔ بے شک وہ لوگ ایمان بے لائے شک وہ جو لوگ ایمان لائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، سورہ بقرہ میں بھی اس کا آ چکا ہے، 2 اس کے ساتھ اور اللہ نے جوڑ دیے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے کہہ لیتے ہیں، والصابی، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، جو صوابی ہوئے، صوابی یہ ستارہ پرست اور کہکشاں اور وغیرہ ان کو فلکیات کے کرنے والے کہتے ہیں، ہم اس کو صوابی کا صوابی ہی کہہ رہے ہیں، اور جو صوابی ہوئے، والنصارى، اور جو اور نصارہ، نصرانی اور جو نصرانی ہوئے، ٹھیک ہے، والمجوسہ، اور اور مجوسی جو اور آتش جو پرست مجوس ہوئے، آتش پرست کر لیں، آتش والمجوسہ، آتش اور آتش پرست ہوئے، اور جو آتش پرست ہوئے، اس کا اضافہ ہے، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ اور جنہوں نے وہ شرک لوگ کیا، جنہوں نے وہ شرک لوگ کیا جو اور وہ شرک لوگ کیا جنہوں نے شرک کیا، تو یہ شرک کیا 5 گروہ بن گئے، اللہ نے تو ان کو ایک ہی بنایا تھا، ہر ایک انسان اپنے اپنے سوچ کے مطابق عمل کر رہا ہے، کوئی ایمان والا ہے، کوئی یہودی ہو گیا، کسی نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا، جس نے عیسیٰ روح اللہ کو کہا، کچھ آتش پرست کے آگ سے کچھ نہ کچھ ملا تو اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے مورتیاں بنا شرک لیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ الگ الگ ہو گئے تو ہر آدمی کیا کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں، کیوں جی؟ جی جی سچا کون ہے؟ کہ جو اللہ اللہ، کے نازل کیے ہوئے الفاظ جس کو قرآن ہے اس پر ایمان لاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی اب وہ جو ضد میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ، ترجمہ کریں، بے شک بے اللہ بے تعالیٰ شک اللہ اللہ بے تعالیٰ شک اللہ تعالی یفصل، فیصلہ کرے گا، فیصلہ کرے گا فرمائے گا بینہم، ان کے ان درمیان کے ان کے درمیان، درمیان، ان کے یوم درمیان القیامتی، قیامت کے دن قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ نے تو بتا دیا ہے کہ قرآن و سنت یہ ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطیع اللہ و رسولہ، اب جو نہیں چاہ رہا وہ ہوں گے غلط۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر شہید ہے، ہر چیز ہر پر چیز گواہ، پر گواہ ہر چیز پر قدرت رکھتا گواہ ہے، ہے گواہ نہیں، ہر چیز پر گواہ شہید ہے ہے، شہید شاہد کو بہت زیادہ دیکھنے والا اس کو شہید کہتے ہیں جی۔ جی اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی، ان الذین سے جی سر، آمنوا ان والذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہو، اور جو نصارہ ہوئے، والمجوسہ، اور جو آتش پرست ہوئے،